ایک انہوں نے کہا کہ اس طرح پردے لگائے ہوئے معتکفین نے کہ صف چھوٹی ہو جاتی ہے، ایک طرف سے چھوٹی ہے دوسری طرف سے بڑی ہے۔ دیکھیں یہ پردے لگانا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، اچھا، اور یہ عبادت میں یکسوئی کے لیے نہیں ہوتا، یہ اصل میں اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے۔ آرام سے موبائل یوز کر لیتا ہے آدمی، پاؤں پھیلا کے سو رہے ہیں، دوست آ کے بیٹھ کے خسر پسر چل رہی ہے اندر۔ یہ لازم ہے کہ جب اس طرح کے پردے لگائیں بھی تو جب جماعت قائم ہو، رسیاں ایسی باندھیں کہ ان کو اوپر ڈال دیں۔ اگر اس کی وجہ سے صف چھوٹی ہوگی، یاد رکھیں سب گناہ گار ہوں گے، کیونکہ قطع صف ہو رہی ہے۔ صف ایک دیوار سے دوسری دیوار تک ہوتی ہے، اگر درمیان سے قطع کریں تب بھی قطع صف ہے، سائیڈ سے ہوگا تب بھی قطع صف ہے، اس میں معتکف بھی گناہ گار ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے مفتی صاحب، اکثر مساجد میں ہم نے دیکھا ہے۔ جی بالکل، یہ گناہ ہے، بالکل اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ نبی کریم نے فرمایا جو صف کو قطع کرے اللہ تعالیٰ اس کو قطع کر دے، اس لیے یہ واجب کے درجے میں ہے، اس لیے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت ضروری ہے۔ دیکھیے بہن نے مجھے باہر سے میسج کیا کہ ہمارے یہاں کینیڈا کا غالباً مسئلہ تھا کہ بہت زیادہ معروف ہو رہا ہے کہ ایک وہ حدیث کے اوپر انہوں نے مطلب اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جو تھیں وہ مسجد کی طرف گئیں تو منع کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ دیکھیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم نے تو اجازت مرحمت فرمائی، علماء منع کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسی طرح قرآن سے حدیث سے مسائل اخذ کرنا ہر عام آدمی کے لیے ممکن ہوتا تو پھر تو نہ ادارے قائم کرنے کی ضرورت تھی، نہ مطلب یہ کہ کوئی دارالعلوم ادارے عالم بننے کی، سب خود بخود کر لیتے۔ ایک آدھ حدیث کو سامنے لے کر اور اس سے متعلقہ تمام آیات احادیث کو فراموش کر کے نتیجہ وہی نکالے گا جو بیچارہ دین کی ABC بھی نہیں جانتا۔ اگر اسی طرح مسئلے نکالنا آسان ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کویسچن کرو، اہل علم سے سوال کرو۔ تو آپ یہ کیوں نہیں فرمایا نہیں جانتے تو قرآن کھول لو، نہیں جانتے حدیث کھول لو، نہیں جانتے تو مفتی گوگل پہ جا کے بیٹھ جاؤ، کیونکہ وہ سب سے بڑا مفتی باہر والوں کے لیے سب سے بڑا مفتی ہے، میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا ہے۔ بھائی سرچ یار آپ کو پتہ ہے سرچ کرنا کیسے ہوتا ہے، ریسرچ کسے کہتے ہیں، اتنی چیزیں ڈلی ہوئی ہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، آپ نے کہیں پڑھ کے علماء کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ اچھی طرح یاد رکھیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک عورتیں مسجد میں نمازیں ادا کرتی تھیں، لیکن پھر حضرت عمر فاروق نے منع فرمایا تو عورتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئیں کہ دیکھیں عمر فاروق ہمیں منع کر رہے ہیں، حالانکہ سرکار نے اجازت دی تھی۔ تو سیدہ عائشہ نے سمجھایا کہ اگر میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ہوتے اور جس انداز سے عورتیں زینت اختیار کر کے باہر نکل رہی ہیں آپ ملاحظہ فرماتے تو آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ گویا کہ اس پر اتفاق اور اجماع ہوا ہے کہ اب عورتیں مسجدوں میں نہیں آئیں گی، لیکن یعنی اجماع سے مراد وہ والا اجماع نہیں کہ بہت زیادہ سختی کے ساتھ ہو۔ اب یہ عورتیں اگر مسجد میں کسی جگہ پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آ رہی ہیں تو روکا نہ جائے، چلیں نماز پڑھ رہی ہیں، جمعہ پڑھ رہی ہیں، عیدین ہے یا اسی طریقے سے تراویح کے لیے آ رہی ہیں تو نہ روکا جائے۔ اس کی وجہ دوسری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب عورتیں مارکیٹوں میں جا رہی ہیں، شادی بیاہ میں جا رہی ہیں، ہر جگہ جا رہی ہیں، تو پھر اللہ کے گھر میں آ جائیں تو بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ آ کر سیکھ ہی لیں گی، لیکن اس کے لیے چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1 اپنے گھر والوں سے پوچھ کر نکلیں، نمبر 2 باپردہ طریقے سے، نمبر 3 راستہ پر امن ہونا چاہیے، نمبر 4 محرم ساتھ ہو یا امینہ عورتیں ساتھ ہوں، نمبر 5 مسجد میں مردوں عورتوں کے اختلاط بالکل بھی نہ ہو، عورتوں کی علیحدہ جگہ مردوں کی علیحدہ، اور داخلہ جو دروازہ ہے وہ بھی علیحدہ علیحدہ ہونے چاہیے، اور عورتیں صرف نماز کے لیے پہنچیں اور کوئی مطلب کہ نیت نہ ہو کہ جی باتیں کریں گے، چلو تم بھی آ جاؤ میں بھی آ جاتی ہوں، تھوڑی سی گفتگو ہو جائے گی، اور جیسے ہی وہاں پہ نماز ختم ہو فوراً اپنے گھر واپس آئیں۔ یہ ذرا شرائط دوبارہ میری سن لیجئے گا تو ان کا خیال کر کے اگر کہیں پر عورتیں جماعت سے باقاعدہ نماز پڑھ رہی ہیں تو ہمارا مشورہ یہ ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کو روکا نہ جائے۔ بڑے بڑے علماء ہمارے پاکستان میں بھی ہیں، ان کی مساجد میں عورتیں آتی ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، وہ اسی پر عامل ہیں کہ عورتیں آ جائیں، چلو ٹھیک ہے ان کو تھوڑا بہت ہو جائے۔ باقی یہ اس طرح اچھی طرح یاد رکھیں کہ قرآن کی کسی آیت کو عوام کو دکھانا، یعنی عوام کا دکھانا، دیکھیں قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، یاد رکھیں آپ کی آخرت کو برباد کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ وہ حدیث کتنی قوی ہے، اس کے راوی کیسے ہیں، وہ حدیث خود صحابہ بعض اوقات حدیث کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں جو بھی میں یہاں نہیں بتا سکتا، اس لیے اگر عوام الناس ڈائریکٹ قرآن و حدیث میں جانے کی کوشش کرے گی تباہ ہو سکتی ہے۔
باہر کے لوگوں کی خدمت میں میری خاص طور پہ گزارش ہے کہ آپ کا باہر ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ اتنے سمجھدار ہو گئے کہ قرآن و حدیث علماء کے ہدایت کے بغیر سمجھنے کے قابل ہو گئے. بہت بری ٹھوکر لگے گی, خطرناک ہے. جب بھی قرآن پڑھیں ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں, ایسی حدیث پڑھیں تو صرف حدیث نہیں بلکہ اس کی شرح بھی پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ مسئلہ کیا ہے. یہ کہتی ہیں اگر کوئی رمضان میں فوت ہو جائے تو کیا اس کو عذاب قبر ہوگا؟ دیکھیں حدیثیں یہی کہتی ہیں کہ جو رمضان میں فوت ہوا اس پر سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے, عذاب قبر اسے نہیں ہوگا. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ گنہگار ہیں معروف, وہ رمضان میں فوت ہو جائے تو ہمارے لوگ وہی بات کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی کثرت سے گناہ کی وجہ سے, اعلانیہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر یہ ایک ایسا اثر مرتب کر چکا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو چکا ہے اور اب اس کی بخشش مغفرت ہو نہیں سکتی. اب جب اس قسم کی حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں جی رمضان میں اگر کوئی فوت ہو جائے عذاب قبر نہیں ہوگا, بولتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی, ساری زندگی گناہ کر رہا ہے پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. تو بھی آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کی جیب سے کوئی پیسے نکال رہا ہے وہ, یا آپ کی کوئی پراپرٹی اس نے قبضے میں لے لی ہے, یہ اس کا معاملہ ہے, اس کا رب کا معاملہ ہے, آپ کو کیا تشویش ہے؟ بلکہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم پر اعتراض کر کے آپ گناہگار ہوں گے. آپ نے نیک عمل کر کے کون سا کمال کر لیا ہے؟ یہ آپ کا کمال نہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو بے شمار گناہوں سے بچایا ہوا ہے. تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اس طرح اس شخص نے اگر گناہ کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عدل سے اسے نفس و شیطان کے حوالے کر دیا اور لڑنے کا موقع فراہم دیا, وہ شکست کھا گیا. اور آپ کو اللہ نے اپنے فضل سے نفس و شیطان کو مغلوب کر کے عبادات کی توفیق عطا فرمائی. دونوں جگہ, ایک جگہ عدل ہے ایک جگہ فضل ہے, لہٰذا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اس لیے کسی شخص کے بارے میں آپ یہ گمان نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ضرور جہنم میں جائے گا, اور اگر کوئی کہے کہ نہیں حدیث کے مطابق اس کی بخشش ہو جائے گی تو آپ اعتراض کرنا شروع کر دیں کہ بھئی کیوں بخشش ہو جائے گی؟ بھئی آپ کون ہوتے ہیں کیوں کہنے والے؟ آپ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, پھر تو یہ ناانصافی ہوگی کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں, وہ گناہ کر رہا ہے, وہ بھی بخشا جائے میں بھی بخشا جاؤں, یہ تو اللہ تعالیٰ کی ناانصافی ہے. آپ کون ہوتے ہیں حکم لگانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ پر؟ اس لیے وہ کتنا ہی گناہ گار اور پاپی ہو, ساری زندگی شرابیں پیتا رہے, ساری زندگی زنا کرتا رہے, اللہ تعالیٰ اس کے بندے کا معاملہ ہے. ہو سکتا ہے وہ شخص ایسی توبہ, موت سے پہلے ایسی توبہ کر چکا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی سارے گناہ بخش دے. بغیر توبہ کے بھی مر گیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رمضان میں موت دے دی, اور کسی نے اس کے لیے دعا کر دی, اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے بھی اس کو بخش سکتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی اور مغفرت شدہ اٹھے گی, اور اس کی وجہ بیان فرمائی لوگوں کی دعائیں مغفرت کی بنا پر. یہ شرح الصدور کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. تو پوری امت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں, لیکن اکثر کے ساتھ ایسا معاملہ ہے, کیونکہ بعض سرکار کے امتی جہنم میں بھی جائیں گے اور پھر آپ کی شفاعت سے وہ باہر آئیں گے, لیکن یہ اکثر لوگوں کے بارے میں سرکار کا قول ہے کہ میری امت گناہوں سمیت. ایک روایت میں ہے کہ میری امت گناہ سمیت قبر میں جائے گی تو جمعے تک انہیں عذاب ہوگا, اگر عذاب ہو رہا ہے جمعے کے بعد عذاب اٹھا لیا جائے گا. یہ تو میری اللہ کی مرضی ہے نا. تو اس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر معترض نہیں ہونا چاہیے. اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ آپ ابھی بڑے پپو ہیں, نیک ہیں, پرہیزگار ہیں, اور پھر آپ سے کوئی خطا ہو جائے تو اب آپ اپنے بارے میں کیا کہیں گے کہ ضرور آپ کی گرفت ہونی چاہیے, ضرور آپ کو رسوا ہونا چاہیے, ضرور بری موت آنی چاہیے, ضرور عذاب قبر ہونا چاہیے, ضرور میدان معشر میں آپ کو ذلیل کیا جانا چاہیے. نہیں, اپنے بارے میں کیا گمان کریں گے؟ اللہ تعالیٰ بخش دے تو اس کی مہربانی ہے. تو بس یہ دوسرے کے بارے میں رکھیں, وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے یا بہن ہے, اگر ساری زندگی گناہ بھی کرتے رہے اس نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا, نہ اللہ کا اس نے بگاڑا ہے, ہاں اپنا بگاڑا ہے. اب اللہ کی مرضی ہے, چاہے تو بخش دے. اس طرح کسی کو مایوس کرنے کی حاجت نہیں ہوتی ہے, نہ اس طرح کی سوچ بنا. انجیکشن اور ڈرپ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان سے توانائی حاصل ہوتی ہے, اس سے جسم کی اصلاح ہوتی ہے, طاقت کا ہو تو توانائی آئے گی, اور دوا کے طور پر ہو تو جسم کی اصلاح کرے گا, اور یہی چیز کھانا وغیرہ بھی کرتا ہے. اسی لیے شریعت نے کھانے پینے کو منع کیا تاکہ توانائی حاصل نہ ہو, کمزوری محسوس ہو. اس کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل منہ کے ذریعے کسی شے کا اندر جانا نہیں, بلکہ اس کے اندر پہنچ کر طاقت اور توانائی کا سبب بننا, اصلاح کا سبب بننا, یہ اصل ہے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اگر انجیکشن یا ڈرپ لگوائی تو چونکہ اصلاح ہوگی, طاقت حاصل ہوگی, لہٰذا روزہ چلا جائے گا. اور دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, جو ہم مزاج شرع دیکھتے ہیں وہ یہ کہ انہی ذرائع سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ ٹوٹنے کے معاملات ذکر فرمائے, لہٰذا یہ انجیکشن یا ڈرپ جو ہے وہ رگ میں لگے گی, مساموں کے ذریعے چیز اندر جائے گی, لہٰذا روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو اب ہم جب فتویٰ دیتے ہیں, میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں اور بہت سے اور بھی علماء ہیں جو اسی طرح کرتے ہیں
کہ جانبین کی رعایت کرتے ہیں، دونوں طرح کے علماء کے قول کی رعایت کرتے ہوئے ہم یوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی مریض ایسا ہے، کوئی کمزور ایسا ہے کہ انجیکشن یا ڈرپ کے بغیر روزہ پورا کر ہی نہیں سکتا، تو بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھے اور ڈرپ وغیرہ لگا کر روزہ پورا کر لے، کہ اصل تو عبادت کی ادائیگی ہے اور وہ ہو رہی ہے اور مسئلہ مختلف ہی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھا لے۔ اور جو صحت مند ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں ذرا ڈرپ چڑھوا لوں یا وہ انجیکشن لگا لوں تاکہ بالکل سکون سے گزرے، مجھے تکلیف نہ آئے، اس کو ہم منع کریں گے کہ آپ ایسا نہ کریں۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ چند چیزیں بس میں نے آپ کو عرض کیا، جیسے ابھی ڈرپ کا اور انجیکشن کا مسئلہ ذکر کیا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی اس کے بغیر روزہ پورا کر ہی نہیں سکتا ہے تو بالکل اس سے روزہ نہیں جائے گا، وہ لگوا لیں۔ جیسے اب کوئی بیمار ہو گیا، بہت زیادہ حالت روزہ میں ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں انجیکشن لگوا لیں، آپ حالت سنبھل جائے گی، لگوا لیجئے گا، روزہ قائم رہے گا۔ لیکن اگر صحت ہے اور ویسی مطلب سے طاقت کے لیے کوئی چیز استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر نہ کریں، کیونکہ یہ روح روزہ کے خلاف ہوگی۔ ایک